السلام علیکم لزنرس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم لوگ ایک آڈیو ناول سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے تو چارگاہ دل تو متاع جاں۔ یہ ایک مکمل ناول ہے اور اس کی مصنفہ ہیں فاخرہ جبی۔ تو چلیے ناول کو شروع کرتے ہیں۔ اندرون شہر کی تنگ اور سنسان گلیاں چھوٹے چھوٹے مکانوں کو اپنی باہوں میں سمیٹے تاریک رات کی بکل مارے اونگ رہی تھیں۔ آسمان پر چاند سرے سے غائب تھا اور اکا دکا ٹمٹماتے ستارے اپنی بساط بھر روشنی سے رات کی اجڑی مانگ کو سنوارنے کی تگ و دو میں تھے۔ رات کے 12 بج رہے تھے اور مکانوں کے اندر روشنیاں گل کر دی گئی تھیں۔ چار پائیوں پر پڑے وجود محو خواب تھے۔ کبھی کبھی اونگتے ہوئے چوکیدار کا سر ایک جھٹکے سے اس کے کندھے پر گرتا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھتا اور سیٹی اپنی سیاہی مائل ہونٹوں میں دبا لیتا اور سیٹی کی تیز کراری آواز رات کی خاموش فضا کو دور تک چیرتی چلی جاتی۔ ایسے میں ایک سایہ چوکیدار کی نظروں سے بچتا بچاتا دبے پاؤں چلتا ہوا ایک مکان کی دائیں دیوار کے پاس آ رکا تھا۔ چوکنا نگاہوں کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے دیوار پر مضبوطی سے جمائے اور پھر ایک جھٹکے سے اپنے جسم کو اوپر اٹھا لیا۔ اگلے ہی لمحے وہ دیوار پر دبکا گھر کے صحن کا جائزہ لے رہا تھا۔ صحن میں بچھی چار پائیوں پر لیٹے وجود ساکت تھے۔ اس نے قدر اطمینان کا سانس لیا اور پھر آرام سے دیوار کے ساتھ لٹک گیا۔ چند لمحے پاؤں ادھر ادھر مارنے کے بعد بالآخر اس کا پاؤں نیچے رکھی میز پہ پڑا تو وہ بلا جھجک اپنے قدم اس پر جما کر نیچے اتر آیا۔ مگر اگلے ہی لمحے جیسے سوئے سوئے ماحول میں بھونچال آ گیا۔ مرغیوں کی کٹاک کٹاک اس زور سے بلند ہوئی تھی کہ سوئے ہوئے وجود ہڑبڑا کر اٹھ گئے تھے، مارے گئے۔ اس نے سر پر ہاتھ رکھ کر پلکیں جھپک جھپک کر وہاں دیکھا جہاں آج میز کے بجائے مرغیوں کا ڈربہ رکھ دیا گیا تھا۔ اے رفت، دیکھنا ذرا کوئی بلی ولی نہ ہو، مامی نے چار پائی پر لیٹے لیٹے دہائی دی۔ تو رفت پھرتی سے چارپائی سے نیچے اتر آئی۔ وہ دوہرا ہو کر وہیں ڈربے کے ساتھ چپک گیا، مبادا مامی کی نظر اس پر نہ پڑ جائے۔ رفت ڈنڈا ہاتھ میں لیے اس کی طرف لپکی۔ اس کے نزدیک آتے ہی وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی، رکی اور اس سے پہلے کہ وہ اس سے کچھ کہہ پاتا رفت نے ڈنڈا گھما کر اس کی کمر پہ دے مارا۔ اس کے منہ سے ہائے نکلی تھی اور رفت کے منہ سے دبی دبی ہنسی۔ رفت کیا ہے؟ کیا ہے؟ مامی نے گردن اونچی کر کے دیکھا۔ کچھ نہیں اماں، بلّا ہے، خوب موٹا تازہ، لگتا ہے مرغیوں کا شکار کرنے آیا ہے۔ اس نے ایک اور ڈنڈا دے مارا۔ وہ بلبلا کر رہ گیا اور ہے بھی ایسا ڈھیٹ کہ اپنی جگہ سے ہلتا ہی نہیں۔ رفت کی آواز سنجیدہ تھی لیکن مسکراتی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ مار ایک ڈنڈا اس کمبخت کی کھوپڑی پر۔ مامی نے جھلا کر کروٹ بدلی۔ رفت نے بڑی فرمانبرداری سے ڈنڈے والا ہاتھ بلند کیا مگر وہ پیٹھ سہلاتے ہوئے مامی کو کروٹ بدلتے دیکھ چکا تھا، اس لیے جو ہی ڈنڈا نزدیک آیا اس نے پھرتی سے اس پر اپنی گرفت مضبوط کی اور اگلے ہی پل رفت ایک جھٹکے سے گھٹنوں کے بل اس کے پاس آ گری تھی۔ اس کی کھکی پر وہ سلک کر رہ گیا۔ رفت کی بچی، یہ کیا مذاق ہے؟ تمہیں نظر نہیں آتا کہ؟ مجھے کیا معلوم، میں اندھیرے میں بلّا ہی سمجھی۔ ہاں بلّا تو میں ہوں، خونخوار جنگلی بلّا، مرغیوں کا نہیں انسانوں کا شکار کرتا ہوں۔ تمہیں تو ابھی کچا چبا جاؤں گا۔ اس نے دانت پیس کر اس کی چٹیاں کھینچی۔ اس کے لہجے پر وہ واقعی ڈر گئی۔ امی، اس کی بے ساختہ پکار اٹھنے پر وہ ایک دم گڑبڑا گیا۔ پاگل ہوئی ہے کیا؟ میں کوئی سچ مچ تھوڑی کھا جاؤں گا۔ جھنجھلاتے ہوئے اس نے گردن اونچی کر کے مامی کو دیکھا۔ سچ شکر کہ وہ ایک بار پھر گہری نیند میں جا چکی تھیں۔ ہاں تو پھر ڈرا کیوں رہے تھے؟ وہ اپنی بزدلی پر خود ہی جھینپ گئی اور اس سے ڈنڈا چھین کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا یہ تو بتاؤ کچھ کھانے کو ہے؟
دبے پاؤں بستر کی طرف جاتے ہوئے اس نے سرگوشی کی۔ ہاں ہے، آلو کی بھجیا اور روٹی، اس نے بتایا اور اس کی منتظر نگاہوں سے اسے دیکھا تاکہ اگر کھانے کا ارادہ ہو تو کھانا دے کر ہی بستر پہ جائے، جبکہ اس کا منہ بن گیا تھا۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے؟ ہاں ہے، اماں کی چپلیں اور ابا کے جوتے۔ وہ جل ہی تو گئی۔ کمال ہے، تم لوگوں کے ہوتے ہوئے وہ میرے لیے کیسے بچ گئے؟ اس کے ہنسنے پر وہ کلس کر رہ گئی۔ بچے کہاں، وہ تو رکھے ہی تمہارے لیے ہیں۔ جب آدھی رات کو سینما سے فلم دیکھ کر گھر آئے تو ایسی طاقتور خوراک کی ضرورت پڑ ہی جاتی ہے۔ ہم بیچارے تو جیسے تیسے دال روٹی سے گزارا کر ہی لیتے ہیں۔ اس نے بستر پہ لیٹتے ہوئے خواہ مخواہ چادر جھٹک کر جھاڑی اور پھر بالکل سیدھی لیٹ کر سرتاپا اپنے اوپر تان لی۔ وہ چند لمحے یوں ہی اندھیرے میں اسے گھورتا رہا اور پھر چارپائی کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر تک وہ یوں ہی کروٹیں بدلتا رہا۔ مچھر بار بار تنگ کر رہا تھا۔ آخر جھلا کر اٹھ بیٹھا۔ پنکھا لگا تو تھا مگر ماموں کی چارپائی کے سامنے، جو کہ سب سے آگے تھی۔ اس کے بعد مامی کا پہاڑ جیسا وجود۔ ہوا بیچاری تو وہیں سر ٹکرا کر پلٹ جاتی ہوگی۔ اس کے بعد رفت کی چارپائی تھی، پھر شدو اور میٹھو۔ یہ سب آخر میں وہ مسکینی، وہ بے چارگی سے شلوار کا پائنچہ گھٹنے تک چڑھائے پنڈلیاں کھجاتے ہوئے رشک آمیز نظروں سے سوئے ہوئے افراد کو دیکھ رہا تھا۔ رفت، اس نے قدرے نیچی آواز میں پکارا۔ وہ شاید غنودگی میں تھی۔ ڈنڈا کہاں ہے؟ کیوں؟ مچھر بہت ہیں۔ اس نے کان میں بھیں بھیں کرتے مچھر کو چپت رسید کی۔ ہاں واقعی بہت ہے، سونے ہی نہیں دیتا۔ اس کی سوئی آواز پر اس نے پہلے تائیداً اثبات میں سر ہلایا، لیکن چند لمحوں بعد بات سمجھ میں آئی تو چڑ سا گیا۔ رفت، میں تم سے ڈنڈے کا پوچھ رہا ہوں۔ اوفو، تمہیں کیا کرنا ہے اس کا؟ اس نے جھلا کر چادر چہرے سے پیچھے ہٹائی۔ مچھر مارنا ہے۔ مچھر ہے، کوئی سلطانہ ڈاکو نہیں جو ڈنڈے کی ضرورت پیش آئے۔ اور اب آرام سے لیٹ جاؤ، مجھے تنگ کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ ایک بار پھر چادر کے اندر غائب ہو گئی۔ اوہو، سلطانہ ڈاکو کے لیے کون کافر ڈنڈا مانگے گا؟ وہ آئے تو صحیح، میں خوشی خوشی چوری ہونے کو تیار ہوں۔ وہ نیند بھلا کر ترنگ میں آنے لگا۔ بس نام ہی سلطانہ ہے اس کا، خصوصیت تو ساری سلطان والی ہے۔ رفت غالباً اس کی بڑبڑاہٹ سن کر بڑبڑائی تھی۔ یہ تم سو رہی ہو؟ اس نے جتایا۔ جواباً مکمل خاموشی چھا گئی۔ اس نے گہرا سانس کھینچ کر سر جھٹکا اور چادر لے کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ شریر زرد دھوپ بڑے دھڑلے سے دیواروں سے اتر کر صحن میں چلی آ رہی تھی۔ صبح کی اجلت بھری ہنگامہ خیزی دم توڑ گئی تھی اور اب خالی خالی گھر میں مامی کی بڑبڑاہٹیں گونج رہی تھیں اور ان کی بڑبڑاہٹ کے کان اس قدر عادی ہو چکے تھے کہ اب وجہ جاننے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ کسی بچے نے کپ میں گھونٹ بھر چائے چھوڑ دی ہوگی یا پیالی میں ذرا سی چائے اور مامی کی بڑبڑاہٹ کا آغاز ہو گیا ہوگا۔ مٹھو حسب معمول دیر سے اٹھنے کی وجہ سے ناشتہ کیے بغیر اسکول چلا گیا ہوگا۔ نتیجتاً بڑبڑاہٹ میں تیزی اور عروج تک اس وقت پہنچی ہوگی جب انہیں ابرار کے اب تک اٹھنے کا خیال آیا ہوگا۔ ارے اٹھ جا ابرار، کیوں اس گھر کے رزق روٹی پر لات مار رہا ہے؟ چائے کے پانی کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی کھولنے لگی تھیں۔ تو مامی رزق روٹی کو تھوڑا آگے پیچھا کر دو نا، اب بندہ سوتے میں لاتیں تو مارتا ہی ہے نا۔ وہ کسمسا کر سیدھا ہوا اور ٹانگیں مزید پھیلا لی۔ جواباً مامی بولی کچھ نہیں، بس اسٹیل کا گلاس اٹھا کر ٹھا سے دھونے والے برتنوں میں دے مارا۔ اسے معلوم تھا اب برتنوں کی شامت آئے گی اور اس کی سماعتوں کی بھی، اس لیے جھٹ سے تکیہ سر پر رکھ لیا۔ رفت غالباً صحن تو رہی تھی۔ شڑاپ کی آوازوں نے مامی کے آوازوں کو قدرے دبا دیا تھا۔ اس کا دماغ ایک بار پھر غوطے لگانے لگا، کھلی آنکھیں بند ہونے لگیں، مگر اس عالم میں بھی آتی جاتی آوازوں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ نحوست پھیلا رکھی، شڑاپ ٹھا کاں ایک ہمارے بچے ہیں، کھڑچ۔ رفت جھاڑو چھوڑ کر نلکا چلانے لگی تھی۔
کاں کاں کوے نے ایک بار پھر دہائی دی۔ شی شی، رفت کی شیشی کے عقب میں برتنوں کی ٹھا ٹھا جاری تھی۔ شڑاپ شڑاپ اب کے آواز قدرے نزدیک سے آئی تھی۔ اس نے جھلا کر منہ سے چادر ہٹائی، مندی مندی آنکھوں سے ارد گرد دیکھنا چاہا۔ عین اسی وقت چھپاک کر کے پانی اس کے منہ پر پڑا تو وہ ہڑبڑا کے ایک لخت ہی اٹھ بیٹھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے! چادر سے منہ صاف کرتے ہوئے سرخ سرخ آنکھوں سے اسے گھورا۔ بدتمیزی نہیں، پانی ہے۔ ہاں تو میرے اوپر کیوں پھینکا؟ وہ ناراض ہونے لگا۔ اس لیے کہ بہت ڈھیٹ ہو تم، ابائی کو بخار ہے۔ جا کر اسٹور کھولو۔ وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ کہاں ہے ماموں جی؟ اس نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ کمرے میں، رفت نے مختصراً جب بتایا تو وہ جھک کر اپنی چپل ڈھونڈنے لگا۔ ایک چپل مل گئی تھی اور دوسری رفت کے جھاڑو کے زور سے درخت کے پاس جا پہنچی تھی۔ جسے پیروں میں ڈالتے ہوئے اس نے مڑ کر رفت کی طرف دیکھا۔ وہ تندہی سے اپنے کام میں مصروف تھی۔ نہ جانے اس کے جی میں کیا سمائی، زیر لب مسکراتا ہوا اس کی طرف بڑھا اور اگلے ہی لمحے پانی سے بھری بالٹی اٹھا کر اس کے اوپر الٹ دی۔ وہ بیچاری اس کے ارادوں سے قطعی لاعلم اس اچانک افتاد پر چیخ اٹھی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا مسکراتا ہوا غڑاپ سے ماموں کے کمرے میں گھس گیا۔ پیچھے مامی کی ساری عنایتیں رفت کے لیے رہ گئی تھیں۔ ماموں کو واقعی بخار تھا۔ اونگتے ہوئے انہوں نے تکیے کے نیچے سے چابی نکال کر اس کے حوالے کی، کچھ ضروری تاکید کی اور ایک بار پھر اونگنے لگے۔ وہ کچھ دیر بیٹھا یوں ہی ان کا سر دباتا رہا اور پھر انہی کے اصرار پر اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ مامی دروازے میں کھڑی سبزی والے سے الجھ رہی تھی۔ رفت صحن رگڑنے کے بعد اپنے پاؤں رگڑ رہی تھی۔ غصہ اور خفگی سے منہ پھلا ہوا تھا۔ آنکھ اٹھا کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا، گویا مامی کو زیادہ ہی برس پڑی تھی۔ اوئے شدو، تو اسکول نہیں گیا؟ اس نے پانی کی بالٹی غسل خانے میں رکھتے شدو کو دیکھا۔ نہیں، آج ہمارا ماسٹر چھٹی پر تھا۔ اچھا، ایک منٹ، ذرا رکو تو صحیح۔ اس نے بازو سے پکڑ کر اسے غسل خانے میں جانے سے روکا۔ مجھے اسٹور پہ جانا ہے، اس لیے مجھے پہلے نہا لینے دو۔ اس نے بڑے آرام سے شدو کے کندھے سے تولیہ اتار کر اپنے کندھے پہ رکھا۔ لیکن باری بھائی، میں پانی بھر چکا ہوں، وہ منمنایا۔ کوئی بات نہیں یار، دوبارہ بھر لینا۔ لیکن باری بھائی، ہمارا میچ ہے، دیر ہو جائے گی۔ افو، کہاں نا، جلدی نکل آؤں گا۔ اس نے عمر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے آنکھیں دکھائی۔ میں آپ سے بھی جلدی نکل جاؤں گا۔ وہ پر یقین تھا۔ کس طرح؟ اس نے استفسار کیا۔ میں صابن نہیں لگاتا نا، اس نے اپنا کارنامہ بیان کیا۔ بھائی میاں، میں تم سے بھی جلدی نکل آؤں گا، کیونکہ میں تو نہاتے وقت پانی بھی استعمال نہیں کرتا۔ وہ چہکا اور غسل خانے میں گھس گیا، جبکہ شدو غسل خانے کا دروازہ پیٹتے پیٹتے روحان سا ہو گیا تھا۔ ٹک ٹک ٹک، وہ سر جھکائے جاسوسی ناول میں مہو تھا۔ آواز پر ذرا سا سر اٹھایا، نظر سیدھی کاؤنٹر پر دھرے سفید مخروطی انگلیوں والے مومی ہاتھ پہ جا پڑی تھی۔ بلڈ ریڈ نیل پالش سے سجے لمبے ناخن کاؤنٹر کی چکنی سطح پر متحرک تھے۔ جی فرمائیے۔ سفید کاٹن کے شلوار قمیص اور سرخ بارڈر والا سفید دوپٹہ کاندھے پر ڈالے اس نازک اندام لڑکی کو دیکھ کر جہاں زمانے بھر کی شائستگی لہجے میں سمیٹ آئی تھی، وہاں بے اختیار انگلیاں بھی بالوں میں سرکنے لگی تھیں۔ پیپسی ہوگی؟ وہ لڑکی غالباً لا کالج سے نکل کر آ رہی تھی۔ ایک منٹ، وہ کہہ کر مڑا اور فریزر کھول کر اندر جھک گیا۔ سوری جی، وہ تو ختم ہو گئی ہے۔ سیدھا ہو کر معذرت خواہانہ انداز میں جواب دیا۔ چلیں فینٹا ہی دے دیں۔ لڑکی نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ وہ ایک بار پھر فریزر پہ جھک گیا۔ جی وہ بھی نہیں۔ اوفو، کوئی سی بوتل بھی دے دیں، پیاز سے جان نکل رہی ہے۔ لڑکی نے ٹشو سے ماتھے پہ چمکتا پسینہ پونچھا، جبکہ وہ ایک بار پھر فریزر میں غائب ہو گیا تھا۔ چند لمحوں بعد منظر پہ نمودار ہوا تو وہ چہرہ شرمندگی کا عکاس تھا۔ وہ بوتلیں تو ساری ختم ہیں، ابھی تک وین ہی نہیں آئی۔ تو پھر آپ یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ لڑکی نے تیکھی چتون سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ کیا بوتلوں کی جگہ خود فریزر میں جا بیٹھوں؟ وہ خفگی سے گویا ہوا۔ جی ضرور، اور کچھ نہیں تو اس ڈبے کی عزت ہی رہ جائے گی۔ اس کا اشارہ خالی فریزر کی طرف تھا۔ او خواہ مخواہ، میں کوئی پیپسی فینٹا ہوں جو فریزر میں جا بیٹھوں؟
اچھا ذرا رکیے، سنیے تو، اس نے پاؤں پٹک کر واپس جاتی لڑکی کو پکارا۔ کیا ہے؟ اگر آپ کو زیادہ ہی پیاس لگی ہے تو جوس لے لیں۔ اس کے کہنے پر لڑکی نے یوں اسے دیکھا تھا گویا سمجھ نہ آ رہا ہو کہ اس کا سر پیٹ لے یا اپنا۔ اس کی ذہنی سطح پہ شبہ کرتے ہوئے وہ اسٹول پر آ کے ٹک گئی۔ کون سا فلیور؟ مینگو؟ مگر میرے پاس تو صرف ایپل جوس ہے۔ معصومیت حد سے سوا تھی۔ وہی دے دو۔ لڑکی کے جبڑے بھیج گئے تھے، ماتھے پر تیوریاں نمودار ہو گئی تھیں۔ ٹھنڈا لیں گی یا؟ اگر ابلا ہوا ہے تو وہ دے دو۔ لڑکی نے دانت پیسے۔ ابلا ہوا؟ مگر وہ شش و پنج میں پڑ گیا۔ جوس کو ابالتے بھی ہیں؟ اسے تو پتہ ہی نہ تھا۔ او گاڈ! لڑکی نے اپنا سر تھام لیا۔ دیکھو، اگر تم مذاق کر رہے ہو تو پلیز اب بند کر دو۔ اگر واقعی تمہارے ذہنی حالت ٹھیک نہیں تو بھی مجھ پر رحم کرو۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں، ایسا نہ ہو میں یہیں گر جاؤں۔ تم بس فوراً یہ جوس مجھے پکڑاؤ۔ وہ لجاجیت سے گویا ہوئی۔ دیکھیں، آپ یقین کریں، میرے پاس واقعی ابلا ہوا۔ او اسٹاپ اٹ ایڈیٹ! لڑکی ایک دم چیخی تھی۔ وہ بری طرح گڑبڑا گیا۔ ادھر دو مجھے۔ لڑکی نے جوس اس کے ہاتھ سے تقریباً جھپٹا اور پیسے کاؤنٹر پر پٹک کر تقریباً بھاگتے ہوئے وہاں سے نکلی تھی، جبکہ وہ کاؤنٹر پر کوہنیاں ٹکائے چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیے سوچ رہا تھا، اب بیچاری پہلے گھر جا کر ابالے گی پھر پیے گی۔ زرد رو چلچلاتی دھوپ میں شام کی سرخی کی ہلکی سی آمیزش ہو رہی تھی جب شدو سائیکل کی پیڈل مارتا ہوا وہاں آ پہنچا۔ اس نے تو گویا سکون کا سانس لیا۔ یہ جنرل اسٹور تھا۔ گاہکوں کی آمد و رفت جاری رہتی تھی، مگر چونکہ ایک جگہ بندھے رہنے کی عادت نہ تھی اس لیے اب وہ بیزار ہو چلا تھا۔ جو ہی شدو نے اسٹور میں قدم رکھا اس نے جھٹ پٹ چابیاں اس سے تھمائیں اور خود وہاں سے بھاگ نکلا۔ میں سائیکل لے جا رہا ہوں، تم واپسی میں بس سے آ جانا۔ اس نے سائیکل پہ سوار ہونے کے بعد شدو کو اطلاع دی تھی۔ راستے میں لائبریری پہ رسالہ واپس کرتے ہوئے اسے بے اختیار ہی رفت کا خیال آ گیا۔ صبح جب وہ آیا تھا تو مامی کی ڈانٹ کی وجہ سے وہ کافی ناراض لگ رہی تھی، اور کتابیں واحد ایسی چیز تھی جنہیں دیکھ کر اس کا بگڑا ہوا موڈ جھٹ سے درست ہو جاتا تھا۔ حالانکہ صرف 8 جماعتیں پاس کی تھیں، لیکن کتابوں کی ایسی شوقین کہ اگر کوئی موقع ملتا تو شاید پی ایچ ڈی ہی کر لیتی۔ بشریٰ رحمان کا لگن اور خواتین کے 2 ماہانہ میں لے کر وہ سیدھا گھر پہنچا تھا۔ ڈیوڑی میں سائیکل کھڑی کرتے ہوئے اس نے دیکھا صحن میں لگی تار دھلے ہوئے کپڑوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ زیر لب مسکرا دیا۔ جانتا تھا کہ غصے کی حالت میں وہ نہ جانے کون سے کام ڈھونڈ کر کرتی رہتی تھی، اور مامی کی وجہ سے اکثر یہ غصے میں رہتی تھی۔ ان دونوں کی آپس میں گاڑھی جمتی تھی، جبکہ مامی کو یہ بے تکلفی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ سو کسی بھی ایسے موقع پر وہ اس کا لحاظ اس لیے کر جاتی تھی کہ وہ ان کے اکلوتے شوہر کی اکلوتی بہن کا اکلوتا جگر گوشہ تھا۔ شامت البتہ رفت کی آ جاتی تھی۔ وہ دھلے دھلائے صحن پر ادھر ادھر نگاہ ڈالتا آگے بڑھ گیا۔ برآمدے میں مامی ہاتھ والا پنکھا منہ پہ رکھے ہلکے ہلکے خراٹے لے رہی تھی۔ اس نے کمرے میں گردن ڈالی۔ وہ گیلے بال پشت پر پھیلائے فریم پہ نظریں گاڑے بیٹھی تھی۔ سوئی والا ہاتھ البتہ متحرک تھا۔ مٹھو پاس بیٹھا چھوٹے چھوٹے رنگین دھاگوں کو آپس میں گانٹھ جوڑ کر ڈوری بنا رہا تھا۔ اس نے دیکھا بلب بند تھا۔ وہ فریم کا رخ دروازے کی طرف کیے کڑھائی کر رہی تھی۔ وہ دانستہ دروازے کے عین درمیان میں آ کھڑا ہوا۔ رفت کی فریم پر ایک دم سایہ سا چھا گیا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا اور پھر اسے دیکھ کر ماتھے پہ تیوریاں ڈال دی۔ کیا کر رہی ہو؟ اس نے یوں ہی کھڑے کھڑے وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر سر کے اوپر دروازے کی چوکھٹ پر جمائے اور ذرا سا آگے کو جھکتے ہوئے پوچھا۔ کرکٹ کھیل رہی ہوں۔ اچھا، میں سمجھا کڑھائی کر رہی ہو۔ وہ خامخواہ ہی ہنسا اور اندر چلا گیا۔ کمرے کا نیم تاریک ماحول ٹھنڈا اور پرسکون تھا۔ کمرے کی دونوں دیواروں کے ساتھ رکھی چارپائیوں پر میٹھے میٹھے پھولوں والی گلابی دھلی ہوئی چادریں بچھی ہوئی تھی۔ سامنے کی دیوار کے ساتھ 2 لکڑی کے بھاری بھاری کرسیاں اور گول میز پڑی تھی، جس پہ ڈالا گیا سفید
क्रोएशिया का कवर पंखे की हवा से धीरे धीरे लरस रहा था। वो जूता उतार कर फर्श की सारी ठंडक अपने गर्म पैरों में जज्ब करता दूसरी चारपाई पे आकर बैठा तो रफ़त सुई कपड़े में फंसाकर उठ खड़ी हुई और फिर बिना कुछ कहे बाहर निकल गई। ज़रा देर बाद आई तो फालसे के ठंडे ठार शरबत से भरा जग उसके हाथ में था। खाना खा लिया था या ले आऊं? क्या पका है? उसने जग हाथ में लेते हुए आदतन पूछा। दोपहर को पकोड़े बनाए थे, साथ में रायता है और कैरियों की चटनी, बस, या कुछ और भी है? शरबत का घोंट भरते हुए उसने शरारती अंदाज से पूछा, मगर वो यूं ही खफा खफा सी खड़ी रही। मिठू, लगता है आज सारी ताकतवर खुराक मामी ने अपनी बेटी को खिला दी है। हमें तो रूखी सूखी खाकर गुजारा करना होगा। जान क्यों निकल रही है तुम्हारी? ऐसी खुराकें ख़त्म नहीं होती। अम्मी को उठ जाने दो, तुम्हारा हिस्सा भी दिलवा कर रहूँगी, उसने जल कर कहा और किचन में चली आई। एक चूल्हे पर तवा रखा और दूसरे पर कढ़ाई। उसके लिए बेसन बचा कर रखा था। जब तक वो 2 चपातियाँ बनाई, पकोड़े तलकर सुर्ख हो गए थे। ट्रे लिए कमरे में आई तो वो मिठू को देखी जाने वाली फिल्म की स्टोरी सुना रहा था। ट्रे मेज़ पर रखकर उसने दोबारा फ्रेम थाम लिया। वो खूब एक्टिंग कर करके फिल्म सुना रहा था। बिल्कुल गैर इरादी तौर पर रिफत भी उसकी तरफ मुतवज्जा हो गई थी। पहले तो सिर्फ सुन रही थी, मगर जब हीरोइन अगवा होने लगी तब टांका बीच में ही रह गया और वो आंखें फाड़े दिल पे हाथ रखे यूं उसे देखने लगी गोया फिल्म सामने चल रही हो। अबरार ने उसकी दिलचस्पी देखी तो मज़ीद जोश में आ गया। डजन थाव मार धाड़ का सीन अमली तौर पर करके दिखाने की कोशिश में रायता चादर पर गिर गया। कोई और वक्त होता तो रफ़त जान को आ जाती, मगर अब तो वो दुआ में महू थी, या अल्लाह हीरो को कुछ ना हो। हीरोइन की माँ की वफ़ात पर अलमिया गीत उसने बाकायदा गा कर सुनाया तो वो आंसू रोकना मुहाल हो गया, अबरार को हंसी रोकना। और जब तक हीरो हीरोइन ने हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया, तब तक वो अपनी चारपाई से अबरार की चारपाई पर मुंतकिल हो चुकी थी। तौबा, कितनी अच्छी फिल्म थी, उसने खाली बर्तन समेटते हुए अपनी राय दी। हाँ वाकई, मिठू भी खुश था। वो दिल ही दिल में हंसता हाथ धोने के लिए बाहर निकल गया और जब वो ज़रा देर सुस्ताने के लिए कमरे में आकर लेटा तो रफ़त सब कुछ भूल भाल कर शादा व फरहा स्टोर रूम में जाकर नावल में सर घुसाए बैठी थी।